حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 تا 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 تا 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے دو بندوں کا تذکرہ فرمایا. پورا رکوع ان دونوں شخصوں کے تذکرے پر مشتمل ہے. ایک تو اللہ کا وہ نیک بندہ جو موحد تھا، توحید پرست تھا، اور دوسرا وہ اللہ کا بندہ جو اللہ رب العزت کی بندگی سے نکل کر ابلیس کی بندگی میں آ گیا. وہ موحد نہ تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا. اللہ پاک نے ان دونوں کا بیان سورہ کہف کے اس پورے رکوع میں فرمایا. اس رکوع کی نصف آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر پہلے ہو چکی اور نصف آیات کریمہ کا ترجمہ تلاوت آپ حضرات نے اب سنی. ترجمہ یہ ہے، آپ یہ سماعت فرمائیے گا اور اس کے بعد تفسیر. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، اور کیوں نہیں کیا ایسا کہ جس وقت تو داخل ہوا جنت کا، اپنے باغ میں، قلت، تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا نہیں ہے قوت مگر اللہ ہی کے ساتھ. انتقال، اگر تو دیکھتا انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں تجھ سے بہت کم ہوں مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے. فَعَسَىٰ
ربی، بس قریب ہے کہ میرا رب، بس قریب ہے کہ میرا رب ان یؤتیانی، یہ کہ دے وہ مجھے خیر من جنتک، تجھ سے بہتر باغ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور بھیج دی جائے اس باغ پر حسبان، بجلی، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، بس ہو جائے وہ باغ میدان زلقا، صاف صاف میدان وہ باغ ہو جائے، اور یصبح، یا ہو جائے ماؤہا، اس باغ کا پانی غورا، گہرا، فلن تستطیع له طلبا، پس ہرگز نہ طاقت رکھے تو اس کے لیے طلب کی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا اور گھیر لیا گیا اس باغ کے پھلوں، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، بس ہو گیا وہ باغ، فَأَصْبَحَ، بس ہو گیا کہ وہ شخص يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ملتا رہا اپنی ہتھیلیاں، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس بات پر کہ جو اس نے خرچ کیا اس باغ میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ باغ گر گیا، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنے چھپر پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور اس شخص نے کہا کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی اس کے لیے افرادی قوت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما كان منتصرا، اور نہ تھا وہ کہ وہ انتقام لے سکتا، هنالك الولایۃ للہ الحق، اللہ کے لیے حق غالب، ہوا خیر ثواب، اور وہ بہتر ہے بدلہ لینے کے اعتبار سے، وخیر عقبہ، اور وہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس رکوع کی اندر جیسا کہ پہلے بتلایا، اللہ پاک نے دو دوستوں کا تذکرہ فرمایا جو شام کے علاقہ رملہ شہر کے قریب ایک نہر بہتی تھی جو غالباً آج بھی چلتی ہے۔ اس نہر کے قریب یہ دو شخص رہا کرتے تھے، دو دوست رہا کرتے تھے، ایک کو اللہ، ایک موحد تھا یعنی توحید پرست تھا، اور دوسرا مشرک تھا۔ جو توحید پرست تھا اس کے پاس مال بہت کم تھا، وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اپنے گھر کی ضرورتیں بھی بامشکل وہ پورا کیا کرتا تھا،
کھانے پینے کی چیزیں بامشکل سے اسے لیے مہیا ہوا کرتے، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، اتنا غریب تھا۔ اور دوسرا شخص وہ مشرک، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ پاک نے اسے باغات عطا فرمائے، ایسے 2 باغ عطا فرمائے جو کھجوروں کے تھے، گہرے باغ، اور اس کھجوروں کے باغوں کے چاروں اطراف، انگوروں کے باغوں کے چاروں اطراف کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور اس باغ کے اندر سبز کھیتی بھی لگی ہوئی تھی، اور ان باغوں کے درمیان سے نہر بھی جاری تھی جو اس باغ کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ بڑا ہی پھل دینے والا باغ تھا، خوبصورت باغ تھا، گہرا باغ تھا، اور بہت سارے پھلوں کے باغات اللہ پاک نے اسے عطا فرمائے۔ اس کے دوست نے اسے ترغیب کہ آپ کو اللہ پاک نے کتنے حسین باغات عطا فرمائے، دولت عطا فرمائی، زمین عطا فرمائی، باغات عطا فرمائے، اور آپ کے آگے پیچھے خدام کے ریل پیل ہے، اور وہ آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے ہر سمے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، توحید پرست بن جائیے، تکبر میں نہ آئیے، غرور میں نہ آئیے، گھمنڈ میں نہ آئیے، ہمیں بڑا مالدار افرادی قوت میرے پاس، باغات میرے پاس، کھجوروں کے، انگوروں کے اور لہلہاتی ہوئی سبز فصلیں میرے پاس، باغ کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے نہر اس کے درمیان سے چل رہی، اتنا قیمتی باغ میرے پاس ہے، تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ لیکن اس نے شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی، اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں شرک کرنے کی بنا پر، اللہ مجھ سے ناراض ہے شرک کرنے کی بنا پر، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے یہ باغات کیوں دیتا، یہ مجھے دولت کیوں دیتا، یہ آج مجھے شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کی زندگی کیوں دیتا؟ تو اپنے اس دعوے میں غلط ہے، مگر تجھ سے اللہ ناراض کہ تیرے پاس دولت نہیں ہے، تیرے پاس خدام کی ریل پہل نہیں ہے، تیرے پاس باغات نہیں ہے، تیرے پاس کھیتی باڑی نہیں ہے، دولت نہیں، زمینیں نہیں، کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، مجھ سے اللہ ناراض نہیں ہے۔ اب ان 2 دوستوں کا آپس میں جو مکالمہ ہوا تو اللہ پاک نے اس مکالمے کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں کیا، اور اس باغ رکھنے والا، وہ جس کو اپنے باغات پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، اللہ پاک نے اس کے اس گھمنڈ کو، اس غرور کو خاک میں ملا دیا، اس کے باغات کو تباہ کر، برباد کر۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے اس انداز سے ان 2 دوستوں کا ذکر فرمایا۔ آپ وہ ابتدائی رکوع سے سنیے گا اور پھر آج کے آیات کریمہ کے ترجمے کے ساتھ مطلب کو سمجھیے گا۔ میرے رب نے فرمایا وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، بیان کی تیرے رب نے ان کے لیے ایک مثال 2 شخصوں کی کہ ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگوروں کی، اور دونوں باغوں کو گھیر لیا کھجوروں نے، اور ہم نے بنائی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ پھل لایا کرتے تھے اور پھل میں کچھ بھی کم نہ ہوا کرتا تھا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان سے ایک نہر جاری کر دی، اور تھا اس باغ کے لیے پھل، کہا اس کے دوست کو، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی مشرک دوست نے اپنے موحد دوست کو کہا
اور وہ مشرک اپنے مباح دوست سے گفتگو کر رہا کہ میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں اور میں تجھ سے تعداد میں بہت زیادہ ہوں، اور غرور کے ساتھ سینہ تان کر اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا، بڑے ہی غرور کے ساتھ وداخل جنت، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفس، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا مجھے گمان نہیں ہے کہ یہ بات کبھی بھی مجھ سے جدا ہوگا، دور ہوگا، ہلاک ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میں یقین نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، البتہ میں پاؤں گا اس سے بھی زیادہ بہتر لوٹائے جانے کی جگہ پر، یعنی دنیا میں جس طرح مجھے باغات ملے، دولت ملی، کل قیامت کے دن میرا رب اس سے بھی زیادہ بہتر مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر میں زندہ کر دیا گیا، البتہ مجھے اس بات کو یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، بس اس کا یقین تھا، عقیدہ تھا کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ، یہ دنیا ہی سب کچھ، جو اس میں مر گیا اس کے لیے دوبارہ زندگی نہیں ہے، اسے کوئی زندہ نہیں کرنے والا، اسے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی قیامت کو قائم کرنے والا نہیں ہے، اس کا اس بات پر یقین تھا۔ کہنے لگا کہ اگر خدا نخواستہ قیامت قائم ہو گئی اور میں دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور مجھے رب کے سامنے میری حضوری ہوگی، پیشی ہو گئی، تو اللہ مجھے دنیا سے بھی زیادہ بہتر باغات، نعمتیں، اللہ پاک انعامات مجھے اس زندگی میں عطا فرمائیں گے۔ وہ مشرک دوست اپنے مباحث دوست سے اس طرح کی باتیں کر رہا، تو اس کے مباحث دوست نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُ، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے والا تھا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ، خَلَقَكَ، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم صفاک رجلا، پھر تجھے برابر کر دیا ایک آدمی بنا کر، لیکن اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہاں تک کل کے سبق میں آپ حضرات نے اس سے پہلے سبق میں تفسیر اور ترجمے کو سنا، اس سے آگے کی آیات کریمہ میں آج کا بیان ہے۔ آج کیا فرمایا؟ آج کے سبق میں اللہ پاک فرما رہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور تو نے ایسا کیوں نہیں کہا، اس دخلتا، جس وقت تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغ میں، یعنی اس کا مباحث دوست کہہ رہا ہے اپنے مشرک دوست سے گفتگو کرتے ہوئے، جب تو باغ میں داخل ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیرے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اور رب کے کا شکر گزار کے بندہ بنتا، نئے کے تو تکبر کرتا، چونکہ وہ جب اپنے دوست کے ساتھ اس باغ کے اندر داخل ہوا، سینہ تان کر، اکڑ کر، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ وہ اپنے باغ کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو اس کے دوست نے اس سے کہا تو تیرے اندر عاجزی کیوں نہ ہو، انکساری کیوں نہ ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، نہیں ہے قوت مگر اللہ ہی کے ساتھ۔ جب تو یہ کلمات کہہ لیتا، اللہ پاک تجھے مزید تیری اپنی اس نعمت میں اضافہ کر دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے، اسے اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ پاک اس چیز میں مزید برکت عطا فرما دیتا، اور نظر بد سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر نظر بد کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو نعمت دے اس نعمت کو چھین دے، انسان حیرت زدہ ہو جائے، کسی بھی چیز کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے اور پریشان ہو جائے کہ کتنا خوبصورت یہ نوجوان ہے، کتنا خوبصورت یہ گھر ہے، کتنی پیاری یہ گاڑی ہے، کتنا
جو ہے حسین یہ چہرہ ہے، کسی بچے کو دیکھ کر، کسی مکان کو دیکھ کر، کسی کاروبار کو دیکھ کر، کسی مکان کو دیکھ کر، کسی کی جوانی کو دیکھ کر کوئی شخص حیرت میں پڑ جائے تو اللہ پاک اس چیز کا اندر عیب ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ چیز، اس چیز میں عیب آ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی خوبصورت چیز کو، بہترین چیز کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے، اللہ پاک اس کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص خوبصورت نوجوان ہے، اللہ اس کے حسن میں کمی کر دیتے ہیں۔ کوئی خوبصورت مکان ہے، اللہ پاک اسے عیب دار بنا دیتے ہیں۔ وہ خوبصورت سواری ہے، وہ کسی نہ کسی عیب کا شکار ہو جاتی ہے۔ کوئی کاروبار میں بہت عروج پر ہے، اس کاروبار کو اللہ پاک اس کو ٹھپ کر دیتے ہیں، اس کا تجارت میں کمی آ جاتی ہے، اللہ پاک اس کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کلمات کی ادائیگی کر لے تو اللہ پاک اس کو عیب دار ہونے سے بچا لیتے ہیں، محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی یہ کلمات بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اپنے بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر تنگ کر دیا کرے۔ اپنے مکان پر یا اپنے مکان میں داخل ہوتے ہوئے اللہ پاک نے شان و شوکت والا خوبصورت آپ کو مکان دیا تو اس کے بجائے یہ کہ تکبر آئے، غرور آئے، گھمنڈ آئے، عاجزی آئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے رہنے کے لیے بہترین مکان دے دیا، اور اس میں داخل ہوتے وقت اس پر نظر جب پڑے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عظیم نعمت جو ملی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب میرے رب کے فیصلے ہیں۔ جسے چاہے بہترین مکان دے دے، جسے چاہے وہ مکان بھی نہ دے، جسے چاہے وہ جھونپڑی دے دے، اور جسے چاہے وہ جھونپڑی بھی نہ دے۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے معاملات میں دنیا کو کوئی بادشاہ، دنیا کو کوئی طاقتور دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ احکم الحاکمین ذات رب العالمین، اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، حقیقی بادشاہ، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات، اللہ اس کے سوا کوئی ذات نہیں۔ اور امیری غریبی یہ سب رب کے اختیار میں ہے۔ اقتدار اور اقتدار کا ملنا، اقتدار کا چھننا، یہ سب میرے رب کے اختیارات میں ہے۔ حسن کا ملنا، حسن کا چھننا، یہ سب میرے رب کے اختیارات میں ہے۔ دولت مند ہونا، غریب ہونا، یہ سب میرے رب کے اختیارات میں ہے۔ اللہ پاک اپنے علم، اپنے حکم سے جس کے لیے جس چیز کا انتخاب فرما دیتے ہیں اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے اختیار ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے، اور اللہ پاک نے اپنے اختیارات اپنے نبی کو بھی نہیں عطا فرمائے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں تو قل لا املک لنفسی ضرا، میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچاؤں، کسی دوسرے کو صحت بیماری کیا دوں گا، میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو نفع نقصان کا مالک، نفع دینے والی ذات اللہ، نقصان دینے والی ذات اللہ، خوشیاں دینے والی ذات اللہ، غم دینے والی ذات اللہ کی، دولت دینے والی ذات اللہ کی، دولت چھیننے والی ذات اللہ کی، اور بہترین مکان، دولت، تجارت، شہرت، اقتدار دینے والی ذات اللہ کی، ان سب چیزوں سے بے دخل کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب جو اللہ کے بعد جن کا مرتبہ، جن کا مقام سب سے زیادہ ہے، اللہ پاک نے اس نبی کو بھی اپنے اختیارات نہیں دی، اس نبی کو بھی اپنے اختیارات نہیں دی۔ نبی اللہ کے مخلوق میں سے، اور اللہ خالق ہے، ساری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے، سارے حیوانات، سارے کے سارے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ہوائیں، پانی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور رب کے احکامات کی پابند ہے، تابع ہے،
اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے جھڑ نہیں سکتا، ٹوٹ کر گر نہیں سکتا۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے اختیارات میں ہے۔ تو اللہ کے اس یہ نیک بندہ جو موحد تھا، توحید پرست تھا، وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے جب تو داخل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا باغ میں، تو میں دیکھ رہا ہوں تیرا سینہ جو ہے اکڑا ہوا ہے، تیری گردن میں سریا آ چکا ہے، اور تو غرور میں ہے، گھمنڈ میں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ تیرے اندر یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو میں رب نے مجھے عطا فرما دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرے اندر غرور نہ ہوتا، تکبر نہ ہوتا، گھمنڈ نہ ہوتا۔ اور جب تو باغ میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہو جاتا اور یہ کلمات ادا کرتا اپنی زبان سے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا نہیں قوت مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ ہی عطا فرمانے، وہی دینے والا، وہی چھیننے والا، جس کو چاہے دے دے، جسے چاہے چھین لے۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں بہت اقل، اس کو تفصیل کا سیگا مبالغہ پایا جا رہا ہے، فرمایا کہ تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں بہت کم ہوں، وولدا، اور اولاد میں بھی تجھ سے بہت کم ہوں، فعسا ربی، امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، یہ کہ مجھے دے دے تجھ سے بہتر باغ، ویرسل علیہا حسبانا، اور بھیج دے اس باغ پر بجلی آسمان سے۔ اس اپنے متکبر شخص دوست جو غرور میں تھا اس سے کہہ رہا ہے یہ نیک بندہ اللہ کا کہ ہو سکتا ہے میرا رب تجھ سے بہتر باغ دے دے مجھے، میری غریبی کو میری امیری میں بدل دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ پاک ہو سکتا ہے مجھے تیرے باغات سے بہتر باغ دے دے، اور مجھے مال تجھ سے زیادہ دے دے، اولاد تجھ سے زیادہ دے دے، ہو سکتا ہے میرا رب میرے ساتھ یہ کر دے، اور تیرا باغ جو تجھے ملا ہے اللہ پاک اس پر آسمان سے بجلی بھیج دے، اور وہ بجلی تیرے باغ پر برس پڑے اور تیرے باغ کو جھلسا ڈالے، تباہ کر ڈالے، ہلاک کر ڈالے، برباد کر ڈالے، اور پھر وہ تیرا باغ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَرَقًا، بس ہو جائے میدان زرقا صاف، جیسا کہ کبھی یہاں پر کوئی باغ ہی نہ، کبھی یہاں پر کوئی کھیتی نہ، کبھی یہاں پر کوئی انگوروں کے باغات ہی نہ، کھجوروں کی باڑیں نہ لگی تھی، نہریں نہ جاری تھی، کبھی ایسا تھا ہی نہیں۔ اللہ پاک ایسا چٹیل میدان کر دے تیرے باغ کو، او یصبح ماؤہا غورا، یا پھر ہو جائے اس کا پانی گہرا، غورا کہتے ہیں گہرے پانی، یعنی زمین اپنی سطح سے پانی کو کھینچ اور اس کا پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے۔ اب یقیناً جب باغ کو پانی نہیں لگے گا، فصلوں کو پانی نہیں لگے گا، نہر بھی خشک ہوگی، زمین کا اندر سے بھی پانی خشک ہو گیا، تو پھر وہ باغ پھلے گا کیسے، پھولے گا کیسے، بڑھے گا کیسے؟ وہ تو خشک ہو جائے گا، فصلیں برباد ہو جائے گی، باغات تباہ ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے پانی کو گہرائی میں لے جائے، ختم کر ڈالے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر ہرگز تو طاقت نہ رکھے اپنے لیے طلب کی، کوئی تیرے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ اس پانی کو کھینچ کر اپنے باغ کو دے سکے، تو اس تباہ شدہ باغ کو واپس لا سکے، تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا پھر ایسا ہی ہوا۔ اب یہ دو شخصوں کی یہاں تک بات ہوئی، دو دوستوں کی، پھر اللہ کا عذاب آیا اس شخص کے، اس مشرک شخص کے دوست کی سری میں، گردن میں جو سریا تھا وہ اکڑ تھی اور ختم نہ ہوئی، اور وہ غرور میں سیدھا رہا، مذاق میں لیتا رہا باتیں، یہاں تک کہ اللہ کا اس کے باپ پر عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، گھیر لیا گیا اس کے باپ کو، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور پلٹا رہ گیا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس بات پر جو اس نے اس بات میں خرچ کیا، گوڑیاں دلوانے کے لیے مزدور رکھی، پانی دینے کے لیے مزدور رکھی، اور کھاد دینے کے لیے پیسہ خرچ کیا کہ باغ پھلے گا، پھولے گا اور فصل آباد ہوگی،
خرچ کیا، کھادوں پر خرچ کیا، مزدوروں کی اجرت پر. اب جب بات تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، انگوروں کے درخت تباہ ہو گئے، اور انگورے جن سکوروں پر چڑھائے گی، جن ٹہنیوں پر چڑھائے گی، جو چھپڑ اس انگوروں کے بیلوں کو چڑھانے کے لیے بنائے گئے، تو وہ سب کے سب گر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اب وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، میں نے تو اتنا کچھ خرچ کیا، میری اتنی محنت لگی، سارا کچھ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. تو اب اس بات پر وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. اور گر گیا وہ باپ علی عروشها، اپنے چھپڑ، اپنے ان ستونوں سمیت، ان چھپڑوں سمیت. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور اس وقت کہنے لگا کاش کہ میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. میں نے شرک کیا، اس کی بنا پر آج میرے رب نے انتقام، اور مجھے دی ہوئی دولت مجھ سے چھین لی گئی، مجھے ملے ہوئے باغات مجھ سے چھین لی گئی، مجھے ملی ہوئی نہریں سرسبز لہلہاتی ہوئی فصلیں آج مجھ سے چھین لی گئی. میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کی، اور آج میرے پاس کچھ بھی نہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اس وقت اس کے پاس ایسی جماعت نہ ہوئی، يَنْصُرُونَهُ، کہ جو اس کی مدد کر سکتے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا، کہ جس ذات نے اس کے باپ کو برباد کر دیا، فصلوں کو تباہ کر ڈالا، آج وہ اس رب سے انتقام لے سکے، اس میں یہ طاقت ہے. آج اس کے وہ نوکر جا کر جو آگے پیچھے اس کے لیے ریل میل بنی ہوئی تھی نوکروں چاکروں کے صورت میں، اس کے باپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ ایسا ناممکن ہوا. اب اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا، اور اس وقت پچھتایا، اور اس وقت شرمندہ ہوا، احساس پیدا ہوا. تو کیا کہاوت ہے، اب کیا فائدہ ہوا کہ اب پچھتائے ہوش، جب چڑیا چڑ گئی، چڑیا جو ہے چن گئی اپنے کھیت، یعنی جب کھیت ہی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اب پچھتانے کا کیا فائدہ، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ اب احساس جو پیدا ہوا تو کیا فائدہ اس احساس؟ تو اللہ پاک فرما رہے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کوئی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ مجھ سے کوئی انتقام لے سکتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ اللہ کے لیے حق ہے، وَهُوَ خَيْرُ الثَّوَابِ، اور وہ بہتر ہے بدلہ لینے کے اعتبار سے، وَخَيْرُ الْعُقْبَىٰ، اور وہ بہتر ہے انجام دینے کے اعتبار سے. تو اللہ پاک نے اس کے کفر اور شرک کی بنا پر اسے انتقام دیا، اسے برباد کر دیا، اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور اس کی فصلوں کو برباد کر دیا، اس کی نہر کو خشک کر دیا، اور اس کے اوپر آسمان سے بجلی کو برسا دیا، وہ چٹیل میدان بن گئے. تو میرے واجب احترام عزیز دوستو، یہ دولت کا ملنا رب کے حکم سے، دولت کا چھننا رب کے حکم سے، امیری غریبی یہ سب میرے رب کے فیصلے، اقتدار کا ملنا، شہرت کا ملنا، یہ سب میرے رب کے اختیارات سے ہے. تو کبھی شہرت یافتہ شخص غرور میں نہ آئے، کبھی اقتدار مل جانے کی بنا پر کوئی شخص غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. کبھی دولت مند شخص غرور اور تکبر نہ کرے. جو اس رب نے اس مشرک کے خزانوں کو برباد کر ڈالا، فصلوں کو برباد کر ڈالا، محض اس بنا پر کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا اور تکبر کیا، غرور کیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد اس کے آنکھوں کے سامنے کر ڈالا. تو آج بھی وہ رب موجود ہے، اس رب کی عبادت کرے، اس رب کی مان پر زندگی گزارے. یہ سب نعمتوں کا ملنا، خزانوں کا ملنا اور پھر ان کا چھیننا، یہ سب میرے رب کے فیصلے ہیں. اپنے رب کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہے، غریب بھی راضی رہے، امیر بھی راضی رہے. غریب بھی جب اللہ چاہے اسے امیر کر ڈالے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیشہ اس کے شکر گزار بندہ بن کر صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارے. اور امیر بھی ہمیشہ رب کے دربار میں
جھکا رہے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، کبھی گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے کہ جس رب نے اسے دولت دی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، پل بھر میں اس سے وہ دولت چھین لے اور اسے ذلیل کر ڈالے، رسوا کر ڈالے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جیل میں ہیں، جیل سے نکل کر بادشاہ بن گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بادشاہ تھے اور بادشاہ کی کرسی سے اتر کر کے خانوں میں آ گئے۔ تو یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور ایک رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کہ عبادت میں لگ جائے، اس کے احکامات کی بجا آوری میں آ جائے، مساجد کو آباد کرنے والے بن جائے، دھوکہ دہی سے بچ جائے، رشوت سے بچ جائے، سود سے بچ جائے، قطع تعلق سے بچ جائے، نفرتوں سے بچ جائے، حسد بغض کینہ کی غلاظتیں ہمارے سینوں سے نکل جائے، صاف شفاف دل بھی ہمارا بن جائے، صاف شفاف بدن ہمارا بن جائے، صاف شفاف نیت ہماری ہو جائے، کیا یہ کہنے ہیں ایسے شخص کے جس کو یہ نعمتیں مل جائے؟ اصل زندگی اس کی ہے، اصل بادشاہی اس کی ہے، اصل زندگی اس کی ہے جس کا تن من دھن سب پاک صاف شفاف اور پاکیزہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل زندگی، نہ یہ کہ غلاظتیں، حسد کی غلاظت اور جو نفرت کی غلاظت، دوریوں کی، توڑ کی اور جو ہے تمام کی تمام برائیوں کی سب سے لے کر پاؤں تک اس کے اندر گھس جائے۔ اس شخص کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں، ظاہر میں سب کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی اللہ رب العزت کی اتباع ہے، اللہ کی ماننے میں، نبی کی اتباع میں، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں، اپنے آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں۔ اصل زندگی یہ ہے، غافلین کے لیے کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، غافلین کے لیے کبھی رب کے طرف سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ جو غافل ہے اپنے رب سے، اپنے آخرت سے، اپنی موت سے، اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے اور جو ہے شریعت اسلام سے، حقیقت کو بربادی کے دھانے پر آ چکے۔ لہذا ابھی بھی اللہ نے وقت دیا ہے، ہم بیدار ہیں اور اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لیں اور خالصتاً اپنے رب کے لیے جیے، اپنے رب کے لیے مرے اور شریعت کے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، محبتیں پیدا کرے، دلوں کو صاف رکھے اور حسن سلوک اللہ کے مخلوق کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔